نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا واستعفافا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزوں کا مکلف فرمایا ہے. کچھ عقائد ہمارے لیے اپنانے انتہائی ضروری ہیں، کچھ عبادات ہیں. معاشرت بڑا اہم پہلو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم پہلو معاملات کا ہے. معاملات جو کہ کسب و اکتساب میں آتے ہیں، کمائی کے اندر آتے ہیں، تجارت کے اندر، ملازمت کے اندر، زراعت کے اندر یہ معاملات پیش آتے ہیں. معاملات کا ہمیں پابند کیا گیا. ہر نبی سے معاملات کرائے گئے. ہر نبی نے کسب کیا، کمائی کی. ہاتھ سے کما کر کھانا، ہاتھ سے کما کر کھانا، اس کی فضیلت کس قدر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا محبوب ہے. ویلا نہیں بیٹھتا، فارغ نہیں بیٹھتا، کچھ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کے 10 حصے فرمائے. کتنے حصے؟ کتنے حصے؟ 10 حصے فرمائے. رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے. ایک حصہ دوسری چیزوں میں ہے. رزق کے کل کتنے حصے جی؟ اور 9 حصے کس میں؟ تجارت میں. تجارت بہت اہم ترین پیشہ ہے، اور اللہ رب العزت نے تجارت کے اندر بہت برکت رکھی ہے. اللہ رب العزت نے تجارت کے اندر بہت برکت رکھی ہے. اور ایک بات عرض کروں آپ سے، کسی کو شاید پتہ نہ ہو اس کا. جمعہ کے دن کے جو احکامات ہیں سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی جمعہ کے دن جمعہ کی جب اذان ہو جائے، یہ پہلی اذان ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، یعنی جمعہ کے لیے دوڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، بند کر دو.
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اگر تمہیں علم ہو۔ آگے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ جو کہا گیا نا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک کیا ہے؟ رزق ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی جمعے کے بعد کا وقت وہ رزق کے لیے انتہائی بابرکت ہے۔ خیر ہمارے یہاں جمعہ کی چھٹی ہے تو ایک یہ وقت ہے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی، ارلی مارننگ، صبح نماز کے فوراً بعد کا وقت، جو ٹھنڈا 8-9 بجے تک 10 بجے تک کا وقت۔ ہم اس وقت میں کہاں ہوتے ہیں؟ بستر پر۔ مسجد کا کوئی کام تھا، جب یہ تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے ایک صاحب کو صبح 8 بجے سے فون کرنا شروع کیا تو 12:30 پونے 1 بجے ان کی کال آئی، بیک کال۔ تو میں نے کہا یار آپ کو صبح 8 بجے کے کال کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میں فجر کے بعد تو سویا ہوں۔ تو میں نے کہا رات کیا کرتے رہے؟ کہتا میری رات فجر کے بعد شروع ہوتی ہے، میری رات فجر کے بعد شروع ہوتی ہے، 12 بجے سے لے کر 12-1 بجے سے لے کر عشاء تک میں کام کاج کرتا ہوں، رات کو پھر ٹک ٹاک پر میرا کچھ کام ہوتا ہے وہ کرتا ہوں، فجر ہو جاتی ہے، فجر کے بعد میں سوتا ہوں۔ تو بھائی برکت کہاں سے آئے گی؟ تو جو کام ہم نے ان سے کروایا نا وہ آج تک ادھورا ہے، ہوا ہی نہیں۔ ایسا نیت کا خلوص ان کا سامنے آیا۔ تو یہ وقت برکت کا ہے، اس وقت کو کام میں لانا چاہیے، اس وقت کو کام میں لانا چاہیے۔ یہ ہے مشکل، اصل میں یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ کام عین فطرت ہے کہ جلدی اٹھنا، صبح کو جلدی اٹھنا اور رات کو جلدی سونا، یہ عین فطرت ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں رات کو دیر سے سونا اور صبح کو دیر سے اٹھنا، یہ خلاف فطرت ہے اور یہ مشکل کام ہے۔ مشکل کام چونکہ ہماری عادت بن گیا لہذا وہ ہمارے لیے آسان ہے، اور جو کام فطری ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ مشکل ہے، جو کام آسان ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارت کے اندر برکت رکھی ہے، برکت والی تجارت۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی عبادات کے اندر ہے، نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوں گے، روزے رکھیں گے اللہ راضی ہوں گے، حج کریں گے اللہ راضی ہوں گے، یہ بالکل برحق بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ تجارت کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے، تجارت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، صحابہ اکرام نے ایسے تجارت فرمائی، صحابہ اکرام نے ایسے تجارت فرمائی۔ میں آپ کو ایک صحابی کا ذکر کروں، ان کا قصہ عرض کروں آپ کے سامنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابتدائے اسلام میں جو چند لوگ اسلام لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن اسلام لائے، ان کی محنت سے۔ بالکل شروع میں مکہ مکرمہ کے مشہور و معروف آدمی تھے، خیر ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں آپ جانتے ہوں گے مواخات قائم فرمائی تھی، ایک مہاجر ایک انصار،
ایک مہاجری ایک انصاری، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ دونوں بھائی بھائی ہو، مل کر محنت کرو۔ انصار نے اس قدر فیاضی، اس قدر سخاوت، اس قدر دریا دلی، اس قدر وسعت ظرفی کا مظاہرہ فرمایا وہاں پر کہ اللہ کی قسم روئے زمین اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی نے ایسا کیا ہو من حیث القوم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات ہوئی سعد بن الربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے ان کا بازو پکڑا، حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے یہ میرے 2 باغ ہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، آدھا آدھا ہوگا ہمارے درمیان، آپ پسند کریں آپ نے کیا چیز رکھنی ہے، آپ بتائیں، آپ انگلی رکھیں آپ کو کیا چیز چاہیے، یہ 2 باغ ہیں ان میں سے آپ نے کون سا رکھنا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا سعد بارک اللہ لکا دلنی علی سوق، اللہ آپ کو آپ کا مال مبارک کرے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ اور کام کاج شروع کیا، ان پر نہیں رہے، ان سے سوال نہیں کیا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا سرمایہ ہے، جائیداد کی صورت میں، باغات کی صورت میں، اور جناب کھیتوں کی صورت میں، اور گھروں کی صورت میں، اور حتیٰ کہ کہا 2 بیویاں ہیں، پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، فرمایا جس پر انگلی کرو گے، جس کی طرف اشارہ کرو گے اس کو طلاق دوں گا، اس سے تم نکاح کرنا، ہر چیز آدھ و آدھ تقسیم ہوگی۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ اچھا میں ایک اور بات عرض کروں، ان کے قصے میں تھوڑا عرصہ گزرا تو انہوں نے شادی کی۔ ایک دن صبح یا کسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شادی کے کپڑے، اور اس وقت شاید زعفران لگاتے تھے شادی کے لیے، یا جو رنگ خوشبو کا ہوتا تھا شادی کے موقع پر وہ خوشبو لگی ہوئی تھی، اس کا رنگ نظر آ رہا تھا، تو ذرا سجے دھجے ہوں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے اچھے کپڑے پہنے، شادی تو نہیں کر لی گئی؟ جی میں نے شادی کی، جی میں نے شادی کی۔ آپ نے فوراً کیا فرمایا؟ مہر کتنا رکھا؟ مہر کتنا رکھا؟ اربوں پتی آدمی ہے، مہر 5000 رکھتا ہے۔ بیٹے کے لیے جو بہو چن کے لایا نا 5000 مہر۔ ایک نکاح پڑھایا میں نے ایک جگہ، وہ ہمارے دوست ہیں، میں تشکیل میں تھا، انہوں نے مجھے بلایا کہ جی بچہ کہہ رہا ہر صورت میں نکاح خلیل صاحب نے پڑھانا ہے۔ اچھا میں نے کہا چلو، ان کے بیٹے کی خواہش تھی، میں تشکیل سے وہاں گیا۔ اب وہ فوجی فیملی تھی، تو بھئی ہمارا اس سے تعلق تو خیر کوئی نہیں ہے، وہ فارم فل کر رہے تھے تو کچھ کھٹ پٹ بھئی بحث مباحثہ، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ وہ مہر پر بحث ہو رہی ہے، کتنا لکھا ہے؟ کہہ رہے جی 5000 لکھا ہے۔ تو میں نے کہا ان کی مرضی ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مہر اپنی حیثیت کے مطابق باندھنا چاہیے، آپ کو بھی اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، بچی کی بھی حیثیت دیکھنی چاہیے، بچی بھی اچھے گھر کی ہے، اب 5000 کوئی مہر تھوڑا ہی ہے۔ ارے کہتے بس آپ اتنا ہی لکھیں، تو میں نے کہا اتنا لکھ دو۔ تو دوسروں کو میں نے کہا یار یہ تو ان کا معاملہ ہے، آپ کا نام جو کہہ رہا ہے زیادہ کرو، اس نے کون سا حصہ لینا اس میں، چھوڑو پرے۔ آپ نے فوراً فرمایا مہر کتنا لکھا؟
مہر کتنا دیا؟ کہا جی اتنا دیا. وہ سونے کا ایک ٹکڑا لکھا ہوا تھا. بہت اچھی بات. پھر دوسرا حکم فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ لازمی کرنا، بھلے ایک بکری کیوں نہ پکا کے کھلاؤ. دو چیزیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا بارات میں کتنے آدمی تھے، نہ ان کی بارات میں کوئی تھا. آپ نے یہ نہیں فرمایا یار مینوں تے بلایا نہیں تو. ہمارے ہاں جو عام طور پر یار بیاہ کہ یار اسی کہڑا روٹی بہت ہی کھا لینی سی، کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. جو کرنے کی بات تھی وہ فرمائی بڑے دل سے. یہ نہیں کہا مجھے نہیں بلایا، لو نکاح کس سے پڑھایا؟ اچھا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور سے نکاح پڑھا لیا، کوئی شکوہ نہیں. اچھا، اور فرمایا حضرت سعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر فرمایا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد مجھے اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، میں کوئی پتھر کوئی مٹی کا ڈھیلا اٹھاتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے اس کے نیچے میرے لیے سونا اور چاندی ہے. یوں لگتا تھا جیسے اس کے نیچے میرے لیے سونا اور چاندی ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس قدر مال تھا ان کے پاس، اس قدر مال تھا ان کے پاس کہ کئی کلہاڑے ٹوٹ گئے سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے توڑتے ہوئے جو وراثت تقسیم ہوئی. ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے 10 مبشرہ میں سے ہیں وہ 10 آدمی جنہیں ایک ہی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت میں جانے کی بشارت ملی. ان 10 آدمیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صبح فجر کی نماز میں آپ کو خنجر کے حملے سے زخمی کیا گیا تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ کسی کو اپنا نائب متعین فرما دیں. تو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، 6 آدمیوں کی کمیٹی قائم فرمائی. اس کمیٹی کا امیر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. دینی طور پر بھی اتنا مرتبہ تھا. یہ سارا پس منظر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت کے کچھ اصول تھے. ان اصولوں پر ان کی تجارت قائم تھی. ان اصولوں سے ساری زندگی پیچھے نہیں ہٹے. ان اصولوں میں سب سے پہلے یہ ہے جھوٹ نہیں بولنا. کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. گناہوں کی دنیا ایک ہے، نیکیوں کی دنیا بہت ساری نیکی، ایک ہے گناہوں کی دنیا. گناہوں کی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے میری امت کے ہر امتی سے ہر گناہ صادر ہو سکتا ہے بتقاضائے بشریت. 2 گناہ میرا امتی نہیں کر سکتا. ایک فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ 2 گناہ میرا کوئی امتی نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ میرے کسی امتی کو یہ 2 گناہ نہیں کرنے چاہیے، اور جس نے یہ 2 گناہ کر لیے تو وہ کیا ہے؟ گویا کہ امتی ہی نہیں ہے. سچ بولنا. دوسرا کہا میں نے کبھی بددیانتی اور خیانت نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی. اور تیسرا ان کا اصول یہ تھا کہ نقد لینا نقد دینا، نقد لینا اور نقد دینا. رات کو مطمئن ہو کر سونا، کوئی جھگڑا کسی کے ساتھ، نہ کسی کا دینا نہ کسی سے لینا. اپنا سب کچھ اپنے پاس ہے، جو کچھ ہے پاس وہ اپنا ہے، اس میں کسی کا پیسہ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کے الٹ ہے. آج ہمارے ساری مارکیٹ کیا ہے؟ کریڈٹ پر ہے، ادھار پر ہے. پتہ نہیں کتنوں کے دینے، کتنوں کے لینے، کتنوں سے لینے. اور نیند تو خود ہی نہیں آئے گی، بلڈ پریشر تو خود ہی ہائی ہوگا، اور جناب طرح طرح کی بیماریاں تو خود ہی لگیں گی.
اور پھر ایک اصول ان کا یہ تھا، اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، اے اللہ میرے مال میں ہر فقیر کا، ہر محتاج کا، ہر ضرورت مند کا، ہر یتیم کا، ہر مسکین کا اور ہر بیوہ کا میرے مال میں حصہ ہے۔ ایک دفعہ 700 اونٹوں کا ایک قافلہ پہنچا ان کا مدینہ منورہ میں۔ اتنا بڑا قافلہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے کہا بس بھائی عبد الرحمن کی تو خیر ہو، دنیا آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان کے کان میں پڑ گیا، او عبد الرحمن کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے۔ تو پورے مدینے کے اندر اعلان کیا، اے مدینے کے لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ 700 اونٹوں کا سارا قافلہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے کوئی ایسا تاجر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، اس کا حشر صدیقوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ۔ تو اکیلے نماز پڑھنے والوں کا حشر ان کے ساتھ نہیں، بلکہ سچے تاجر کا، امانت دار تاجر کا بھی حشر جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔